ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ اگر اسے سمجھنے کی، جاننے کی، تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، آج کا جوہر، حق مدینہ منورہ کی گلیوں میں پایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حق مدینہ منورہ کی گلیوں میں پایا۔ تو جب مریدین نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک روز مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے کچھ خستہ حال لوگوں کو دیکھا جن کی خستہ حالی بیان سے باہر تھی۔ مجھے ان پر بڑا ترس آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی صحبت اختیار کروں گا۔ چنانچہ میں کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہا اور صحبت میں رہنے کے بعد میں نے یہ راز پایا، اس نتیجے تک پہنچا کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، اللہ کی اگر حضوری حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو ان خستہ حال لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ان خستہ حال لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی دلجوئی کرنا، یعنی یہ فقراء، مفلس لوگ جو آپ کو کہیں بھی میسر آ جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، بازار میں دیکھیں، بے شمار لوگ ہیں ایسے لوگ جن کو آپ ایک نظر دیکھنے کے بعد دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی لوگوں کی صحبت سے اپنے اللہ کو پایا۔ اور ایک بڑی مشہور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے 6556 6556، اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو بندہ کہتا ہے مولا کہ تو پاک ہے اس چیز سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی، اسے پوچھا نہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے محلے میں، تیرے شہر میں فلاں آدمی بھوکا تھا، یا کچھ لوگ بھوکے تھے، یہی لوگ جو مفلس اور خستہ حال ہیں، تو نے کسی کو بھی کھانا نہ کھلایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو بندہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے چیز سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ فلاں آدمی پیاسا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ تو نے اپنی زندگی میں کسی خستہ حال کو، مفلس کو پانی نہ پلایا، کھانا نہ کھلایا، عیادت نہ کی۔ تو وہ اسی طرح ہے کہ تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پانی نہ پلایا اور عیادت نہ کی۔ تو اب یہ روایت کوٹ کر رہے ہیں، یہی اس واقعے کا جوہری پہلو بھی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے مریدوں کو یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ اس میں میسج کیا ہے کہ یہ جو مفلس لوگ ہیں، خستہ حال لوگ ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، ان کی دلجوئی کریں، ان پہ توجہ کریں، ان پہ نظر کریں، ہو سکے تو اپنی استعداد کے مطابق ان کی مدد کریں۔ آپ یقین جانیں کہ باقول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو صوفیوں کے سب سے بڑے اماموں میں سے ہیں اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی حضوری حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان خستہ حال لوگوں کے ساتھ بیٹھو،
ہمیں پتہ چلے گا. اور یہی میسج خواجہ نظام الدولہ نے اپنے مریدوں کو دیا، اور یہی وہ پیغام ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ آپ اگر کسی بھی صوفی کی زندگی سے ایک عمل کسی غریب مفلس کے لیے جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ اس صوفی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بزرگان دین کا سے مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے.